ہدیہ دو شریف پیش فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد مولانا محمد وبارک وسلم والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کا موضوع سخن ہے پنڈلی اور ایڑیاں۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک روز آقائے محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر تشریف لائے تو مجھے آپ کی مبارک پنڈلیوں کو دیکھنے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ چشم تصور میں آج بھی اس منظر کی یاد اس طرح تازہ کرتے ہیں کأنی انظر الی وبیس ساقیہ، ترجمہ گویا میں حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیوں کی سفیدی دیکھ رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا فی ساقی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رموشۃ، ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیاں پتلی تھیں۔ 100 اونٹوں کی لالچ نے سراقہ کو قافلہ ہجرت کے تعاقب پر یعنی پیچھا کرنے پر اکسایا۔ اس تعاقب کے دوران انہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پنڈلیوں کی زیارت ہوئی۔ وہ اپنے احساسات یوں بیان کرتے ہیں فلما دنوت منہ وهو على ناقته جعلت انظر الى ساقيه كأنها جمارة، ترجمہ جب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا اس وقت آپ اونٹنی پر سوار تھے، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلی کی زیارت ہوئی، یوں لگا جیسے کھجور کا خوشہ پردے سے باہر نکل آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منحوس العقبین، ترجمہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ایڑیوں پر گوشت کم تھا۔ تلوہ مبارک، آقائے تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تلوے قدرے گہرے تھے، زمین پر نہیں لگتے تھے۔ حضرت ہند بن ابو حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شسن القدمین خمسان الاخمصین، ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین مقدسہ پرگوشت تھے اور تلوے قدرے گہرے تھے۔ ایک دوسری روایت میں تلووں کے برابر ہونے کا ذکر بھی ہے۔ کانا یطؤ بقدمہ جمیعا لیس لہا اخمص، ترجمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے وقت پورا پاؤں زمین پر لگاتے، کوئی حصہ ایسا نہ ہوتا جو زمین پر نہ لگتا۔ ان دونوں روایت کی محدثین نے جو تطبیق کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ تلووں کی گولائی معمولی سی تھی اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خرام ناز سے آہستہ قدم اٹھاتے تو پاؤں کے تلوے زمین پر نہ لگتے، لیکن جب زور سے قدم اٹھاتے اور قدر سختی سے پاؤں زمین پر رکھتے تو تلوے بھی نقوش پا میں شامل ہو جاتے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں اور ان کے تلوے مبارک کی وجہ سے جو آپ نے سماعت فرمایا۔ یا رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔